ہندوستان جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، اس پر حکومت کی غرض سے مختلف حملہ آتے رہے۔ کبھی یہاں سکندر اعظم فوج لے کر چڑھ دوڑا اور کبھی یہاں محمود غزنوی نے حملہ کر دیا۔ کبھی یہاں مغلوں نے بادشاہت قائم کی تو کبھی یہاں انگریز لوٹ مار کرنے چلے آئے۔ کبھی اس پر تغلق خاندان برسر اقتدار رہا اور کبھی اس پر لودھیوں نے دعویٰ بول دیا۔ کبھی خاندان غلام ماں نے حکومت کی تو کبھی خلجی خاندان نے جھنڈے گاڑے۔ آج کی ہماری ویڈیو اسی انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں ہے۔ دوستو، آج سے 420 سال قبل برطانیہ پر ملکہ الزبتھ اول حکومت کر رہی تھی۔ برطانیہ اس وقت خانہ جنگی سے سنبھلتا ہوا ایک زرعی ملک تھا، جبکہ ہندوستان کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا تھا۔ اس پر شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر حکمران تھا۔ اکبر کو اس وقت کا امیر ترین حکمران کہا جاتا تھا۔ اس وقت ایک دوسرے کی تجارتی قافلوں لوٹ لینا ایک عام سی بات سمجھی جاتی تھی، اس لیے کئی تاجر مل کر ایک کمپنی بناتے تھے اور حکومت سے اس کا باقاعدہ اجازت نامہ لیا جاتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ لندن کی ایک عام سی کمپنی تھی، اس نے بھی ملکہ الزبتھ سے اجازت مانگی۔ چارٹر کی روح سے اس کمپنی کو 15 سال ہندوستان میں تجارت کی اجازت ملی۔ آخر کار 1608 میں کیپٹن ولیم ہاکنز اپنی جہاز ہیکٹر کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر اترا اور وہاں گجرات میں سورت کے مقام پر باقاعدہ اپنا پڑاؤ ڈالا۔ 1605 میں بادشاہ اکبر وفات پا چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا جانشین جہانگیر حکمرانی کر رہا تھا۔ آخر کار شہنشاہ جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سورت کے مقام پر تجارتی فیکٹری اور اس کے ارد گرد 4 دیواری بنانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کوٹھی کے ارد گرد ایک قلعہ تعمیر کر لیا جسے فورٹ سینٹ جارج کہا جاتا تھا۔ اس وقت ہندوستان میں انگریز ہی تجارت نہیں کرتے تھے، بلکہ فرانسیسی، پرتگالی اور ولندیزی بھی اپنے اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ انگریزوں نے ان کے خلاف جنگ کی اور رفتہ رفتہ ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر انہوں نے قبضہ جما لیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی طاقت کے نشے میں اتنا آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے مغلیہ سلطنت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اورنگزیب نے ان کے خلاف جنگ کی اور برطانوی فوج کو مغل فوج نے مکھیوں کی طرح مارا۔ بادشاہ نے ان کی 5 فیکٹریاں مکمل ختم کر دی۔ آخر کار انگریز معافی مانگنے کو آ گیا۔ معافی مانگنے کے لیے 2 انگریز سفیر اورنگزیب کے سامنے اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح بندھے ہوئے تھے۔ اورنگزیب نے کمپنی کو 1.5 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ کیا اور دوبارہ تجارت کرنے کی اجازت دے دی، لیکن 1707 میں بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد سب کچھ بکھر گیا۔ 1756 میں نواب سراج الدولہ ریاست بنگال کے حکمران بنے۔ انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کی فوج کے ایک کمانڈر میر جعفر کو حکمران بننے کا لالچ دیا، جس کے نتیجے میں جنگ پلاسی ہوئی اور میر جعفر بنگال کا حکمران بن گیا۔ جلد ہی میر جعفر کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اصل حکمران انگریز ہی ہے اور وہ صرف نام کا حکمران ہے۔ 1765 میں بنگال کا نظام کمپنی نے خود سنبھال لیا۔ فتح بنگال کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے مزید آگے بڑھتے ہوئے آخری با اثر مغل بادشاہ شاہ عالم کو شکست دی اور پورے ہندوستان کی مالک بن بیٹھی۔ شاہ عالم کے بعد اقتدار اکبر شاہ ثانی کے ہاتھ میں آیا۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر نے اقتدار سنبھالا، جس کا قصہ ہم آپ کو سنائیں گے اگلی قسط میں۔ اور یوں 35 ورکر سے شروع کی گئی ایک چھوٹی سی کمپنی تقریباً پورے ہندوستان پر راج کرنے لگی اور 20 کروڑ لوگوں پر مشتمل ایک بہت بڑی قوم کو غلام بنا لیا۔